ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. سمجھ گئے آپ خوبصورت ہیں، زکوٰۃ یہ پاک دامنی. آپ نے مکان بنوایا، زکوٰۃ ہے مہمان خانہ بناؤ. آپ ایجوکیٹڈ ہیں، زکوٰۃ ہے اس کو پڑھاؤ پھیلاؤ. ویسے ہی صلوات بر محمد و وسیع حسن صاحب بیچارے ہائی اسکول میں پڑھتے تھے. اب گھر کی پوزیشن اچھی نہیں تھی، فیس جمع نہیں ہو پا رہی تھی. کیا نام ہے تمہارا یار؟ بھول گئے. محمد. یہ افریقہ میں رہتے تھے، ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا ان کے پاس، تو ان کے پاس چلے گئے. ہم نے کہا بھائی میری فیس جمع کر دو. چلا یتیم خانہ کھول رکھا ہے، کیا چلے آئے بھائی میری فیس. چلا ایسا منہ لٹکا کے چلے گئے. بہرحال ان سے انٹر ہو گیا، بی اے ہو گیا، ایم اے ہو گیا. مگر یہ بات لگ گئی. محنتی تھے، تیز تھے، سول کی تیاری کی، آئی پی ایس ہو گئے. سمجھے ادھر ادھر پوسٹنگ. وہ صاحب لکھنؤ کے ایس پی بن کے آ گئے. تب تک ان کا کوئی کیس پھنسا ہوا تھا. کسی نے کہا کہ صاحب اس وقت لکھنؤ کے ایس پی اپنی برادری کا آیا ہے. تو انہوں نے سوچا چلو یار ملتے ہیں. اب جا کر ملے. اب اس 10 سال میں بھول گئے تھے سب، لیکن جیسے ہی ان کو دیکھا، تم ہی تھے بیٹا جس نے ہم کو بھگایا تھا اپنے گھر سے فیس. اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی یہ جینزی جو کہلاتے ہیں نا، سب لوگ سن لیجئے، ان کو ہلکے میں مت لیجئے. آج جو انٹر ہائی اسکول کا لڑکا ہے 10 سال کے بعد کہاں پہنچ جائے گا اور آپ کو اس سے کون سا کام پڑ جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہٰذا ان سے بنا کے رکھیے. صلوات بر محمد. خوب میں گیا دبئی، اسی سے تجربہ ہوا. تو ایک لڑکا لے گیا بہت بڑے ہوٹل میں. ارے صاحب ہزاروں خرچ کر دیے اس نے دینار میں. میں نے کہا یار اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہت ہے. وہ ہوٹل ایسا تھا جس میں 100 درہم انٹری فیس تھی، 2500 روپے، 2600. کہنے لگا نہیں مولوی صاحب آپ کو یاد نہیں ہوگا، ہم لوگ وثیقہ میں کھیلتے تھے کرکٹ. ایک بار کسی نے چھکا مار دیا، گیند غائب ہو گئی. اب لڑکے کھڑے ہیں، کوئی نہیں تھا جو 20 روپے 50 روپے دے کے گیند منگوا دیتا. آپ کمرے سے نکلے، کیا بات ہے بھائی رک کیوں گیا؟ مولوی صاحب گیند نہیں. آپ نے 50 کا نوٹ نکالا. وہ ہم لوگ بھولے نہیں ہیں. سمجھے؟ 15 سال کا 50 روپیہ 15 سال کے بعد 2500 کا کھانا کھلا دیتا ہے. صلوات بر محمد. کہتا ان لڑکوں کو ہلکے میں مت لیجیے. ایک اور صلوات بر محمد. خوب. تو اب یہ پہنچ گئے ایس پی صاحب کے یہاں. صاحب ایسا ایسا کام، آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا آپ وہ ہیں. اب یاد آ گیا اس کو، ہائی اسکول کی فیس کے لیے گیا تھا. دل کیا کہتا ہے؟ سب کا کام کر دینا، اس کا کام نہ کرنا، ہے نا، انتقام، بدلہ. لیکن اب آئیے دین کیا کہتا ہے؟ ایس پی بنے ہو، اس کی بھی زکوٰۃ ہے. صلوات بر محمد. دین ہمارا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ المقتدر العاف، پاور کی زکوٰۃ معاف کرنا ہے. آپ پاور میں ہیں، بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، اچھے اچھے کام کیے. میں نے ایک مکان لیا، بیچنے والا بیچ کے چلا گیا، کرایہ دار خالی نہیں کر رہا. بہت پریشان، کل کر ڈالا، کچھ نہیں ہوا. یہ بہرحال ایک اچھی شخصیت تھی، ان کے پاس گئے، پاور میں تھے. کہ ٹھیک ہے حضور کل خالی ہو جائے گا. کیا کیا؟ ایک فون کیا، صبح مکان خالی ہو گیا. یہ بڑھیا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن دین کہتا ہے ایسے پاور والوں کا سب سے بڑھیا کام کیا ہے؟ روایت کہتی ہے احسن افعال المقتدر العاف، سب سے بڑھیا کام پاور میں آنے کے بعد معاف کرنا ہے. صلوات بر محمد. تو یہ معافی کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے تبھی تو صلح ہوگی. اس لیے 2-3 روایتیں معافی پہ سنا دوں. اب ایک روایت اور سن لیجیے بڑی مزیدار. کہتے ہیں قیامت آئے گی، اللہ قیامت میں ایک فرشتے سے کہے گا پکارو جس کا بھی میرے اوپر کچھ بقایا ہو آ کے لے لے. بڑے غضب کی روایت. من کان لہ علی اللہ اجر فلیقم، جس کا بھی خدا پر کوئی اجر باقی ہو وہ کھڑا ہو جائے. روایت کہتے فلا یقومون الا العافون، کوئی کھڑا نہیں ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے معاف کیا ہو. آپ دیکھ رہے ہیں معاف کرنا کتنی. اب لگتا ہے جو صاحب لوگ بیٹھے تھے ان کا کچھ منہ بنا ہوگا،
یہ ایسا کیسے؟ پیغمبر نے فرمایا کیوں؟ قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اب قرآن میں آیت ہے سورہ مبارکہ شورا میں، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے، دو لوگوں میں صلح کروا دے، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ تو اب آپ نے غور کر لیا، معاف کرنا، صلح کروانا، خدا کہتا ہے میرے اوپر واجب الادا ہے تمہارا اجر، اتنی اہمیت ہے۔ مگر اب مگر پر آئیے، صلوات بر محمد۔ مولوی صاحب ساری بات آپ کی ٹھیک، آپ سب صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے جیسا خاندان اگر ہوتا تب پوچھتے آپ سے معاف کرنے کا کیا مطلب ہے نا؟ آپ کو کیا ممبر پہ پھینکیے، چلے جائیے پھینک کے، موٹی موٹی کتابیں لے کے بیٹھیے، حدیث سنائیے، پبلک کی سمجھ میں آئے نہ آئے جائیے پھینک کے۔ میں نے کہا نہیں، میں کوشش کروں گا۔ یہ دیکھیے، یہ جو ہمارے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، دیکھیے کوئی کہے نہ کہے، ایک سیریل چلتا تھا، ہم نے نہیں دیکھا، سنا ہے، کیا نام تھا؟ گھر گھر کی، یہ جو مجلس ہے نا اس وقت کی، گھر گھر کی کہانی ہے۔ نند کو بھاوت سے شکوا ہے، سمجھا؟ بیچاری یہ لوگ بیٹھی ہے تو ان کے لیے بھی کچھ پڑھنا چاہیے نا۔ ساس کو بہو سے شکوا ہے، بہو سے ساس کو شکوا ہے، بہن کو بھائی سے ہے، بھائی کو بھائی سے ہے، یار گھر میں کچھ نہ کچھ ہے۔ اور صاحب کیا بتائیں، بس مولانا صاحب، مولا کے ڈر سے ہم بھائی جان کے یہاں آتے جاتے ہیں، ورنہ بھابھی نے تو ہمارے لیے ایسی بات کہی کہ زندگی میں قدم نہ رکھتے۔ میں نے کہا آپا، خالی آپ ہی کی بھابھی نہیں ہیں، دنیا میں بہت سی بھابھیاں اس طرح کی ہیں، دنیا میں بہت سی نندیں اس طرح کی ہیں، دنیا میں بہت سی بہویں اس طرح کی ہیں۔ تب میں نے کہا تم اس پر عمل کرو جو تمہارے نبی نے کہا ہے، گھر کیسے جنت آئے۔ صلوات ہمارا حدیث، دو حدیثیں سناؤں گا جلدی جلدی۔ نمبر ایک شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہتا یا رسول اللہ، اہل بیتی ابو اللہ توثبوا الا قطیعۃ لی وشتیمہ، میرے گھر والے، خاندان والے، ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے مجھے گالی پھکڑ دینا، میری برائی کرنا، مجھ سے قطع رحم کرنا۔ فَأَرْفَزُهُمْ، یا رسول اللہ چھوڑ دو ان لوگوں کو، ہے نا؟ یہ آج کے حساب سے سوال ہوا کہ نہیں ہوا؟ پیغمبر نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اگر تم چھوڑو گے اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا۔ مطلب ہماری نند اتنا ہمارے خلاف کرتی ہے کہ وہ اپنا جھیلے گی، تم اپنا کام کرتی رہو۔ ہماری بھاوج ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ ان کو کرنے دو، تم اپنا کام۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ نے کہا نہیں ہو سکتا تو اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا۔ اس نے یہی پوچھا نا کہ میرے خاندان والے، میرے گھر والے میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ نبی نے کیا فرمایا محمد بھائی؟ اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا۔ اب ذرا بتائیے سب لوگ، مرد و عورت، اگر اللہ ہم کو چھوڑ دے تو دنیا میں ہمارا کوئی ہے؟ تب وہ تو ہڑبڑا گیا، کہنے لگا تب ماذا اصنع یا رسول اللہ، تب میں کیا کروں؟ پیغمبر نے 3 کام فرمایا، صلوات پڑھی، سمجھا کے۔ تم اپنا نام بتاؤ، بھول جاتے ہیں۔ شان محمد، شانو۔ تو صاحب ایک دن ہم لکھنؤ چار باغ ریلوے اسٹیشن پہ اترے، جیب کٹ گئی، اب ادھر ادھر پریشان حال گھوم رہے ہیں، جانا تھا سرفراز گنج، لوگ لینے آئے نہیں، تو سرفراز گنج تو اپنا جانا پوچھا، ٹیکسی کرے تھے، مگر جیب میں کچھ ہوتا نا، تب تک شانو بھیا مل گئے۔ ارے میں نے کہا یہ تو وہ ہے یار، جو ہے وہ ذی الحج کی مجلس والا اپنا گروپ کا آدمی ہے۔ ابے شانو جی حضور، ایسا ارے کیا بتائیں، وہ جھٹکے میں کسی کو لینے آئے تھے، وہ شرٹ بدل گئی اور والیٹ جو ہے وہ اس میں رہ گیا، دوسرے والے پینٹ میں۔ کوئی بات نہیں بھائی، نہیں لایا آدمی ہو سکتا۔ تب تک سرفراز گنج والے آ گئے، انہوں نے گاڑی بٹھایا، چلے گئے۔ راستے میں دیکھا کہ ٹھیلے پہ کھڑے یہ کچھ پھل خرید رہے ہیں، اور انہوں نے 500 کا نوٹ نکال کے دیا،
میری نظر گاڑی سے دور میں سے پڑ گئی. ٹھیک ہے, والد گھر چھوڑ گیا, بات ختم ہو گئی. ایک 10 برس کے بعد فیض آباد ریلوے اسٹیشن پہ یہ دکھ گئے اسی حالت میں. خیریت؟ بولی صاحب جیب کٹ گئی. اب بتائیے وکیل صاحب بولیے. محمد حیدر میاں, ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ دنیا میں کسی کی مدد کر دینا, شانو کی مدد مت کرنا, یہی نا. لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کسی کی مدد کرنا یا نہ کرنا, شانو جیسوں کی مدد کرنا. صلوات پر یہ دین ہے ہمارا. کہتا یا رسول اللہ تو میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا توتی من حرمک, اس کو عطا کرو جو تمہیں محروم کرے. 1 2 صلوات پڑھیے بابا مزیدار. سل من قطعک. اب فرض کر دیئے یہ شانو بھائی ہمارے بھائی ہیں, ایک ہی خاندان کے ہیں, چچیرے بھائی خلیرے بھائی ہیں. ان کے 3 لڑکوں کی شادیاں ہوئی, ہمیں نہیں بلایا. ہمارے 2 لڑکوں کی شادی ہو گئی, ہمیں نہیں بولا. ہم نے بلایا, یہ آئے نہیں. اب ہمارے یہاں تیسری شادی ہے, گھر میں میٹنگ ہوئی. اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر میں ایک آدھ جو ہے وہ نیتا ہوتی ہے, چاہے بہو ہو چاہے بیٹی ہو, تو ایک آدھ وہ ہوتی ہیں. تو ہمارے گھر میں بھی ہے. تو اب وہ بھائی کس کو کہنے لگے, سب تو ٹھیک ہے بابا, شانو انکل کو نہ بلائیے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ نہ اس میں آئے نہ اس میں آئے, نہ بلایا نہ یہاں بلایا نہ وہاں بلایا. ہمارا فیصلہ یہی ہوگا نا. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کسی کو اس شادی میں بلانا یا نہ بلانا, شانو کو ضرور بلانا. دوسرا جملہ کیا؟ سل من قطعک, جو تم سے ناتا توڑے اس سے جوڑو. یہ آسان کام نہیں ہے. سلمان پڑھیے, قصہ سناتا ہوں آپ کو, بہت مزہ. آغا خوئی کا نام سنا ہے؟ بولیے. یہ ہماری جو ہے وہ بہنیں بیٹیاں مائیں سنیں غور سے, زیادہ تر جھگڑے اسی بات پہ ہوتے ہیں. آپا ہمارے لڑکے سے کر لو. ارے سب ٹھیک ہے مگر اب ہماری لڑکی کا کلر دیکھ رہی ہو تم, اس کے بعد بھی کہہ رہی ہو اور تمہارے لڑکے کا رنگ کیسا ہے. اتنی بات میں جو ہے وہ آنا جانا سب بند. نہیں کیا اس میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہی کیس ہو گیا آغا خوئی کے ساتھ. صلوات پر رسول اللہ, بڑا مزیدار ہے. آغا خوئی رحمت اللہ علیہ, ان کی لڑکی کا رشتہ آیا اپنوں ہی میں سے. وہ لڑکا جس کا رشتہ آیا, اتفاق سے اس نے بھی اس عورت کا دودھ پیا تھا جس کا اس لڑکی نے دودھ پیا تھا, مگر اتنا نہیں تھا کہ جس سے رشتہ حرام ہو جاتا. مگر آغا خوئی نے احتیاطاً رشتے سے منع کر دیا. وہ بھی مولانا تھے شاید, اور صاحب حرام تو ہے نہیں, کہا بھائی احتیاطاً رشتہ منع ہو گیا. تو وہ جو جن کے آگے رشتہ تھا وہ ناراض ہو گئے. آنا جانا بند, بول چال بند. ہمارے یہاں بھی تو ایسے ہی جھگڑا ہوتا ہے نا. لیکن سنیے جو دین سیکھتے ہیں. آغا خوئی کے لیے میں بھی سوچ میں پڑ گیا جب میں نے یہ دیکھا. ہر شب جمعہ نجف میں رہتے تھے, مولا کی زیارت کر کے نکلتے تھے. ان کے جہاں جاتے تو رشتہ دار جو ناراض ہیں, رشتہ انکار کیا تھا, ان کے یہاں دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. وہ ایسے غصے والے, دروازہ دروازہ بند. آپ بتائیے کتنے دن جائیے گا؟ ایسا رشتہ دار ہو جائے, بولیے آپ لوگ جائیے گا ایسی جو ہے وہ نند کے یہاں, جائیے گا اسی بھاوج کے یہاں, جائیے گا اسی خالہ پھپھو کے یہاں, دروازہ بند. جانتے ہیں کتنے دن ہوا یہ؟ صلوات پڑھیے محمد. یہ امام نہیں ہے, یہ ہمارے علماء میں سے ایک ہے. ہر شب جو کھٹکھٹاتے تھے, دروازہ بند. کتنے دن گئے معلوم ہے بیٹا؟ 2 سال. حد ہوتی ہے لگاتار 2 سال تک گئے. لاسٹ والی جمعرات کو یہ ہر عالم ہوا کہ انہوں نے دروازہ کھولا, دیکھا کیا آیا, ہنسی آ گئی. کہاں تک تم تپو گے؟ ہنسی آ گئی. اچھا آؤ بیٹھو, دین یہ کہتا ہے. صلوات پر محمد. سمجھنا تو کتنا حکم دیا رسول اللہ نے. وکیل صاحب نوٹ کرو, یہ کام آئے گا. سل من قطعک, نمبر 1, جو تم سے ناتا توڑے اس سے جوڑو. تعطی من حرمک, جو تم کو محروم عطا کرو.
تعفو وہی بات آ گئی، تعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ اب جو نبی کا جملہ ہے فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر یہ تین کام کر لے گئے اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا۔ آپ بتائیے اگر خدا کسی کا پشت پناہ ہو جائے تو ساری دنیا ایک طرف، خدا کی پشت پناہی ایک طرف۔ صلوات بر محمد اور بر محمد۔